السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 49 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے۔ عبارت ہے وَإِذَا تُمُهِّدَ هَذَا فَنَقُولُ۔ شارح ملا حسن علیہ الرحمہ یہاں سے مصنف کی اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ بداہت و نظریت صرف علم کی بالذات صفت ہے۔ شارح یہاں سے یہ ثابت کریں گے کہ بداہت و نظریت جس طرح علم کی بالذات صفت ہیں، اسی طرح معلوم کی بھی بالذات صفت ہیں۔ مصنف کی عبارت کا مفہوم سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ واسطہ فی العروض اور واسطہ فی الثبوت کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ واسطہ کی دو قسمیں ہیں، واسطہ فی العروض اور واسطہ فی الثبوت۔ واسطہ فی العروض اس واسطے کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ ذو الواسطہ میں کوئی صفت ثابت ہو لیکن حقیقتاً ثابت نہ ہو بلکہ مجازاً ثابت ہو۔ اور واسطہ فی الثبوت اس واسطہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ ذو الواسطہ میں حقیقتاً کوئی صفت ثابت ہو۔ دونوں کی مثال دیکھیں۔ پہلے واسطہ فی الثبوت کی مثال دیکھیں۔ جب ہمارے ہاتھ میں قلم ہو اور ہم ہاتھ کو حرکت دیں تو قلم بھی حرکت کرنے لگتا ہے۔ تو قلم میں حرکت کیوں پیدا ہوئی؟ جب ہاتھ میں حرکت پیدا ہوئی۔ اگر ہاتھ میں حرکت نہیں پیدا ہوتی تو قلم میں حرکت نہیں پیدا ہوتی۔ تو قلم کی حرکت کے لیے ہاتھ کی حرکت واسطہ ہے۔ قلم کی حرکت کے لیے ہاتھ کی حرکت کیا ہے؟ واسطہ ہے۔ تو ہاتھ یہ واسطہ ہوا اور قلم یہ ذو الواسطہ ہوا۔ لیکن ہاتھ واسطے کے ذریعہ ذو الواسطہ قلم میں ایک صفت حقیقتاً پیدا ہو رہی ہے اور وہ ہے حرکت۔ جب ہم ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں تو قلم حقیقت میں حرکت کرنے لگتا ہے، یعنی کہ مجازاً حرکت، واقعی وہ حرکت کر رہا ہے، ہل رہا ہے، باقاعدہ نظر آتا ہے۔ تو دیکھیں واسطہ کے ذریعہ ذو الواسطہ میں حقیقتاً ایک صفت ثابت ہو رہی ہے، ایک صفت پیدا ہو رہی ہے، قلم حقیقت میں حرکت کرنے لگتا ہے، باقاعدہ نظر آتا ہے۔ تو یہ ہے واسطہ فی الثبوت۔ واسطہ فی العروض اس واسطہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ ذو الواسطہ میں مجازاً کوئی صفت پیدا ہو، حقیقتاً نہ ہو۔ جیسے جب ہم کشتی میں بیٹھیں اور کشتی حرکت کرے تو جیسے جیسے کشتی آگے بڑھے گی ویسے ویسے ہم بھی آگے بڑھتے ہیں، حالانکہ ہم ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حرکت نہیں کرتے ہیں۔ تو کشتی کی حرکت یہ کشتی میں بیٹھنے والے کی حرکت کے لیے واسطہ ہے۔ کشتی واسطہ اور کشتی میں بیٹھنے والا یعنی جالس سفینہ یہ ذو الواسطہ ہے۔ جب واسطے میں یعنی کشتی میں حرکت پیدا ہوئی تو ذو الواسطہ یعنی جالس سفینہ میں حرکت حقیقتاً نہیں پیدا ہو رہی ہے، وہ تو ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں مجازاً کیا ہے؟ حرکت مانی جاتی ہے، کیونکہ کشتی جہاں جاتی ہے وہاں یہ بھی جاتا ہے اگرچہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے واسطہ فی العروض۔ واسطہ فی العروض اور واسطہ فی الثبوت کے بارے میں اتنا جان لینے کے بعد اب شارح علیہ الرحمہ کا مدعا دیکھیں۔ شارح علیہ الرحمہ نے یہ ضابطہ بیان کیا تھا کہ طبائع نوعیہ اپنے افراد و اشخاص پر بالذات مقدم ہوتی ہیں اور طبائع نوعیہ کا وجود علت پر موقوف ہوتا ہے۔
اسی طرح افراد و اشخاص کا وجود بھی علت پر موقوف ہوتا ہے. تو طبائع نوعیہ میں توقف علی العلت کی صفت پائی جاتی ہے. اسی طرح افراد و اشخاص میں بھی توقف علی العلت کی صفت پائی جاتی ہے. جب طبائع نوعیہ افراد و اشخاص پر بالذات مقدم ہیں تو طبائع نوعیہ کی صفت توقف علی العلت بھی افراد و اشخاص کی صفت توقف علی العلت پر بالذات مقدم ہوگی. جب طبائع نوعیہ خود افراد و اشخاص پر بالذات مقدم ہیں تو طبائع نوعیہ کی صفت توقف علی العلت بھی افراد و اشخاص کی صفت توقف علی العلت پر بالذات مقدم ہوگی. اور جب طبائع کی صفت توقف علی العلت افراد و اشخاص کی صفت توقف علی العلت پر مقدم ہے تو طبائع کی صفت توقف علی العلت یہ متقدم ہوئی اور افراد و اشخاص کی صفت توقف علی العلت یہ متأخر ہوئی. اور ظاہر سی بات ہے کہ متقدم متأخر سے الگ چیز ہوتی ہے، امر مباین ہوتی ہے. تو جب طبائع نوعیہ یہ افراد و اشخاص سے مغائر ایک چیز ہیں تو طبائع نوعیہ کی صفت توقف علی العلت بھی افراد و اشخاص کی صفت توقف علی العلت سے ایک مغائر ایک الگ ہی چیز ہوگی. تو طبائع کی صفت توقف علی العلت اور افراد و اشخاص کی صفت توقف علی العلت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں ایک چیز نہیں. اب یہ جانیں کہ ہمارے ذہن میں اشیاء کی جو صورتیں حاصل ہوتی ہیں، اشیاء کی یہ صورتیں من حیث ہی معلومات ہیں. پھر جب انہی معلومات کا ذہن میں قیام اور تشخص ہو جاتا ہے تو ان معلومات کو علوم کہتے ہیں. تو اشیاء کی صورتیں جو من حیث ہی معلومات ہیں یہ طبائع نوعیہ ہیں، یہ طبائع کلیہ ہیں. اور جب انہی معلومات کا اشیاء کی انہی صورتوں کا ذہن میں قیام اور تشخص ہو جاتا ہے تو انہی معلومات کو علوم کہا جاتا ہے. جب قیام اور تشخص ہو جائے گا تو انہیں علوم کہا جاتا ہے. اور یہ علوم طبائع نوعیہ کلیہ نہیں ہوتے ہیں، یہ افراد و اشخاص کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں. ذہن میں قیام اور تشخص کی وجہ سے یہ افراد و اشخاص کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں اور انہیں اب طبائع نوعیہ کلیہ نہیں کہتے ہیں، انہیں طبائع شخصیہ کہتے ہیں، انہیں طبائع جزئیہ کہتے ہیں. تو حاصل یہ ہوا کہ ہمارے ذہن میں جو معلومات ہیں یہ طبائع نوعیہ ہیں، طبائع کلیہ ہیں. اور ذہن میں قیام اور تشخص کی طرف نظر کرتے ہوئے یہی معلومات علوم ہیں جو افراد و اشخاص کے درجے میں ہیں، طبائع شخصیہ طبائع جزئیہ کے درجے میں ہیں. تو طبائع نوعیہ کلیہ یہ معلومات کے درجے میں ہیں اور طبائع شخصیہ طبائع جزئیہ ذہن میں قیام اور تشخص کی بنیاد پر علوم کے درجے میں ہیں. اب یہ دیکھیں
کہ نظری اسے کہتے ہیں جسے نظر و فکر کے ذریعہ حاصل کیا جائے، یعنی معلومات تصوریہ یا معلومات تصدیقیہ کو ترتیب دے کر اسے حاصل کیا جائے۔ تو نظری جسے نظر و فکر کے ذریعہ حاصل کیا جاتا ہے، تو جسے حاصل کیا جائے اسے مکتسب کہتے ہیں، اور جس کے ذریعہ حاصل کیا جائے اسے کاسب کہتے ہیں۔ تو جو نظریات ہیں یہ سب مکتسب ہوئے، اور معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ جن کے ذریعہ ان مجہولات کو حاصل کیا جاتا ہے وہ ہوئے کاسب، یعنی اور کاسب ہی کو علت کہتے ہیں، کاسب ہی کو علت کہتے ہیں۔ اور جو نظریات ہیں یہ مکتسب ہوئے، یہ معلول ہوئے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ نظر و فکر کے ذریعہ جو چیز حاصل کی جاتی ہے، معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ کو ترتیب دے کر کے جو چیز حاصل کی جاتی ہے، جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ طبائع کلیہ ہوا کرتی ہیں، طبائع جزئیہ اور طبائع شخصیہ نہیں ہوا کرتی ہیں۔ مکتسب ہمیشہ طبائع کلیہ ہوں گی، مکتسب طبائع جزئیہ نہیں ہوں گی۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جب ہم کاسب کے ذریعہ، علت کے ذریعہ جس چیز کو حاصل کریں گے، یعنی مکتسب وہ طبائع کلیہ ہوگی، تو ہم اور یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ علوم یہ طبائع جزئیہ شخصیہ ہیں اور معلومات یہ طبائع کلیہ نوعیہ ہیں۔ اور جب یہ ثابت شدہ ہے کہ مکتسب طبائع کلیہ ہی ہوں گی، اس لیے ہم معلومات ہی مکتسب ہوں گی، علوم مکتسب نہیں ہوں گے، کیونکہ معلومات یہ طبائع کلیہ ہیں اور علوم یہ طبائع جزئیہ شخصیہ ہیں، اور مکتسب طبائع کلیہ ہوا کرتے ہیں، طبائع جزئیہ نہیں ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، جب طبائع کلیہ کا اکتساب ہو جائے گا، جب طبائع کلیہ کا حصول ہو جائے گا، یعنی معلومات کا حصول ہو جائے گا، اور وہ طبائع کلیہ ذہن میں قائم ہو جائیں گی، مشخص ہو جائیں گی، تو پھر وہی طبائع جزئیہ ہو جائیں گی، وہی علوم کا درجہ اختیار کر لیں گی۔ تو ثابت ہوا کہ طبائع کلیہ اپنی علت یعنی کاسب کے ذریعہ حاصل ہوں گی، اور پھر جب طبائع کلیہ حاصل ہو جائیں گی تو اس کے بعد طبائع جزئیہ حاصل ہوں گی، اس طور سے کہ انہی طبائع کلیہ کا ذہن میں قیام اور تشخص ہو جائے گا تو اسے طبائع جزئیہ کہیں گے۔ تو اولاً کاسب اور علت کے ذریعہ طبائع کلیہ کا حصول ہوگا، اور پھر طبائع جزئیہ کا حصول ہوگا۔ اب شارح علیہ الرحمہ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ چونکہ طبائع نوعیہ کلیہ کا وجود طبائع جزئیہ کے وجود پر سابق ہوتا ہے، اور طبائع کلیہ نوعیہ کا علت پر توقف طبائع جزئیہ شخصیہ کے علت پر توقف کے مغایر ہے، اور مکتسب طبائع کلیہ ہی ہوتی ہیں نہ کہ طبائع جزئیہ۔
اس لیے کاسب یعنی علت پر توقف بالذات تبائع کلیہ کا ہوگا، نہ کہ تبائع جزیہ کا۔ غور سے سمجھیے گا، چونکہ مکتسب تبائع کلیہ ہی ہوتی ہیں، تبائع جزئیہ یہ مکتسب نہیں ہوتی ہیں۔ تبائع کلیہ کے اکتساب اور حصول کے بعد جب ذہن میں ان کا قیام اور تشخص ہوتا ہے تو تبائع جزئیہ کا حصول ہوتا ہے۔ تو کاسب کے ذریعہ، علت کے ذریعہ اکتساب در حقیقت کس کا ہوتا ہے؟ تبائع کلیہ کا۔ تو چونکہ مکتسب تبائع کلیہ ہی ہوتی ہیں، نہ کہ تبائع جزئیہ، اس لیے کاسب یعنی علت پر توقف بالذات کس کا ہوا؟ کاسب یعنی علت پر توقف بالذات یعنی کسی واسطے کے بغیر تبائع کلیہ کا ہوگا، اور تبائع جزیہ کا علت پر توقف یہ تبائع کلیہ کے واسطے سے ہوگا۔ پھر سے دیکھ لیں، کاسب یعنی علت پر بالذات توقف یعنی کسی واسطے کے بغیر توقف تبائع کلیہ کا ہوگا، اور تبائع جزیہ کا علت پر توقف تبائع کلیہ کے واسطے سے ہوگا۔ لہذا تبائع کلیہ کا علت پر توقف تبائع جزئیہ کے علت پر توقف کے لیے واسطہ ہوگا۔ تبائع کلیہ کا علت پر توقف یہ تبائع جزئیہ کے علت پر توقف کے لیے واسطہ ہوگا، اور کون سا واسطہ ہوگا؟ واسطہ فی الثبوت ہوگا، کیونکہ توقف کی صفت واسطہ اور ذو الواسطہ دونوں میں ثابت ہے۔ واسطہ بھی توقف کی صفت سے متصف ہے اور ذو الواسطہ بھی توقف کی صفت سے متصف ہے۔ علت پر توقف تبائع کلیہ کا بھی ہے اور علت پر توقف تبائع جزئیہ پر بھی ہے۔ علت پر توقف تبائع کلیہ کے لیے بھی ہے اور علت پر توقف تبائع جزئیہ کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں کون سا واسطہ ہوگا؟ واسطہ فی الثبوت ہوگا، کیونکہ توقف کی صفت واسطہ اور ذو الواسطہ دونوں کے لیے ثابت ہے۔ تو چونکہ توقف کی صفت میں تعدد ہے، اس لیے یہاں واسطہ فی الثبوت ہوگا، نہ کہ واسطہ فی العروض۔ تو علت یعنی کاسب پر تبائع کلیہ کا توقف بالذات ہے اور بغیر کسی واسطے کے ہے، اور علت یعنی کاسب پر تبائع جزئیہ کا توقف یہ بھی بالذات ہی ہے، کیونکہ توقف کی صفت سے تبائع جزئیہ بھی متصف ہیں، لیکن یہ بغیر واسطے کے نہیں ہے، یہاں واسطہ موجود ہے اور وہ ہے تبائع کلیہ۔ تو دیکھیں، تبائع کی توقف کی صفت سے بالذات تبائع کلیہ بھی متصف ہیں اور تبائع جزئیہ بھی متصف ہیں، اور تبائع کلیہ یہ معلومات کے درجے میں ہیں اور تبائع جزئیہ یہ علوم کے درجے میں ہیں۔ تو توقف کی صفت بالذات معلوم کے لیے بھی ثابت ہے اور توقف کی صفت بالذات علم کے لیے بھی ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ معلومات کے لیے توقف کی صفت کسی واسطے کے بغیر ہے اور علوم کے لیے توقف کی صفت یہ بغیر واسطے کے نہیں ہے، بلکہ یہاں معلومات کا یعنی تبائع کلیہ کا واسطہ ہے، لیکن دونوں بالذات کیا ہیں؟ توقف کی صفت سے متصف ہیں۔ لہذا مصنف کا یہ کہنا کہ توقف کی صفت سے اور نظریت کی صفت سے صرف علم متصف ہے، یعنی بداہت و نظریت یعنی توقف علی النظر یہ صرف اور صرف علم کی صفت ہے، معلوم کی صفت نہیں ہے۔ مصنف کا یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ شارح علیہ الرحمہ کی گفتگو کا
تفصیلی خلاصہ ہے، چونکہ بڑی گاڑھی بات ہے اس لیے بہت تفصیل کے ساتھ بتانا پڑا، اور امید ہے کہ اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ بھی جائے گا۔ اب آپ عبارت کا ترجمہ اور مفہوم دیکھیں۔ شارح کہتے ہیں وَإِذَا تُمَهِّدَ هَذَا فَنَقُولُ إِنَّ الْمُكْتَسَبَ إِنَّمَا يَكُونُ التَّبَائِعُ الْكُلِّيَّةُ فَإِنَّ الْجُزْئِيَّاتِ لَا تَكُونُ كَاسِبَةً وَلَا مُكْتَسَبَةً كَمَا سَيَأْتِي تَحْقِيقُهُ۔ اور جب یہ تمہید پیش کی جا چکی تو ہم کہتے ہیں کہ مکتسب صرف اور صرف طبائع کلیہ ہوتی ہیں، نہ کہ طبائع جزئیہ شخصیہ۔ فإن الجزئیات لا تکون کاسبۃ ولا مکتسبۃ، کیونکہ جزئیات نہ کاسب ہوتے ہیں اور نہ مکتسب، کما سیاتی تحقیقہ، جیسا کہ عنقریب اس کی تحقیق آئے گی۔ والکاسب علت للوجود الذہنی للمکتسب، اور کاسب یہ مکتسب کے وجود ذہنی کے لیے علت ہوتا ہے۔ تو مکتسب کون ہوئے؟ طبائع کلیہ، اور طبائع کلیہ ہی یہ معلومات ہوتے ہیں، مرتبہ معلوم ہوتے ہیں۔ اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں فالطبائع الکلیۃ التی ہے مرتبۃ المعلوم من المکتسب اذا قیست الی علتها تکون اسبق بالتوقف والترتب بالنظر الی علتها وہی الکاسب۔ لہذا طبائع کلیہ جو معلومات کے درجے میں ہیں یعنی مکتسب، طبائع کلیہ ہی مکتسب ہیں، تو من المکتسب من یہ بیانیہ ہے۔ لہذا طبائع کلیہ جو معلومات کے درجے میں ہیں یعنی مکتسب، جب انہیں ان کی علت کی طرف قیاس کیا جائے تکون اسبق من الطبائع الجزئیت، تو طبائع کلیہ جو معلومات کے درجے میں ہیں یعنی مکتسب، جب انہیں ان کی علت کی طرف قیاس کیا جائے تو یہ طبائع جزئیہ سے سابق ہوں گے بالتوقف والترتب بالنظر الی علتها، علت کی طرف نظر کرتے ہوئے توقف و ترتب کے لحاظ سے، علت کی طرف نظر کرتے ہوئے توقف و ترتب کے لحاظ سے طبائع کلیہ طبائع جزئیہ سے سابق اور مقدم ہوں گے۔ وہی الکاسب، اور علت ہی کاسب ہے۔ والطبائع الجزئیۃ القائمۃ بالذہن التی ہے مرتبۃ المعلوم مرتبۃ العلوم تکون مسبوقۃ بہما بالنظر الیہا، اور طبائع جزئیہ جو ذہن کے ساتھ قائم اور متشخص ہیں، جو علوم کے درجے میں ہیں، یہ علت یعنی کاسب کی طرف نظر کرتے ہوئے توقف و ترتب کے لحاظ سے مسبوق ہوں گے۔ ولا یکون الاول واسطۃ فی العروض للثانی، اور اول یعنی طبائع کلیہ یہ ثانی یعنی طبائع جزئیہ کے لیے واسطہ تو ہوں گے لیکن واسطہ فی العروض نہیں ہوں گے، بلکہ واسطہ فی الثبوت ہوں گے، کیونکہ توقف سے جیسے طبائع کلیہ متصف ہیں ایسے ہی طبائع جزئیہ بھی متصف ہیں، تو توقف کی صفت یہاں متعدد ہے اور واسطہ فی العروض میں وصف کا تعدد نہیں ہوتا ہے۔ فإن الوصف لا يتعدد فيها، کیونکہ واسطہ فی العروض میں وصف کا تعدد نہیں ہوتا ہے۔ وہاں ہونا تعدد وصف التوقف ہے، اور یہاں وصف توقف متعدد ہے، اور یہاں توقف و ترتب کا وصف متعدد ہے کہ توقف و ترتب سے طبائع کلیہ بھی متصف ہیں اور طبائع جزئیہ بھی متصف ہیں، کما بینا جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ بل انما یتصور الواسطۃ فی الثبوت، بلکہ یہاں واسطہ فی الثبوت ہی تصور ہو سکتا ہے۔ فحینئذ ما قال المصنف ان البداہۃ والنظریۃ من صفات العلم باطل، لہذا اس صورت میں مصنف علیہ الرحمہ نے جو یہ بیان فرمایا ہے کہ بداہت و نظریت یہ علم کی بالذات صفت ہیں، مصنف کا یہ قول باطل ہے۔ فإن الظاہر منہ الحصر، کیونکہ مصنف کی اس عبارت سے ظاہر حصر ہے، اور ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بداہت و نظریت صرف علم کی بالذات صفت ہیں، معلوم کی بالذات صفت نہیں ہے۔ فإن کونہما صفتین للعلم لا ينکر، کیونکہ بداہت و نظریت کا علم کی صفت ہونا یہ تو قابل انکار ہے ہی نہیں۔
فالحق انہما صفتان للعلم والمعلوم کلیہما بالذات، تو حق اور سچ یہ ہے کہ بداہت و نظریت، علم اور معلوم دونوں کی بالذات صفت ہیں۔ بالذات کا مطلب کیا ہوا؟ بالذات کا مطلب بلا واسطہ نہیں ہوا، بالذات کا مطلب یہ ہوا کہ واسطہ فی العروض نہیں ہے بلکہ واسطہ فی الثبوت ہے، کہ جیسے واسطہ یہ صفت سے متصف ہے ایسے ہی ذل واسطہ بھی صفت سے متصف ہے، جبکہ واسطہ فی العروض میں ذل واسطہ حقیقتاً صفت سے متصف نہیں ہوتا ہے۔ تو سچ یہ ہے کہ بداہت و نظریت، علم اور معلوم دونوں کی بالذات صفت ہیں۔ واسطہ فی العروض کی نفی کے معنی میں یہ کیا ہے؟ بالذات دونوں کی صفت ہیں۔ والمعلوم فقط، اور بداہت و نظریت صرف معلوم کی صفت ہیں۔ یہ کس لحاظ سے؟ بمعنی نفی الواسطہ مطلقاً، مطلق واسطہ کی نفی کے معنی میں، کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ بداہت و نظریت اور توقف علی النظر یہ اولاً تو طبائع کلیہ کی صفت ہے، پھر طبائع کلیہ کے واسطے سے طبائع جزئیہ کی صفت ہے۔ تو طبائع جزئیہ کی صفت ہے طبائع کلیہ کے واسطے سے، اور طبائع کلیہ کی صفت ہے بغیر کسی واسطے کے، تو وہی ہے۔ اور صرف معلوم کی صفت ہیں مطلق واسطہ کی نفی کے معنی میں، یعنی معلوم کی صفت ہیں تو وہاں کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، اور علم کی صفت ہیں تو وہاں ایک واسطہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ معلوم یعنی طبائع کلیہ۔ فإن التوقف له علیہا بالنظر الی ذاتہ، کیونکہ معلوم کا اپنی علت پر توقف بالذات ہے، یعنی واسطے کے بغیر ہے، اپنی ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے۔ وللعلم، اور علم کا اپنی علت پر توقف بعد توقف مرتبت وجود الطبیعت التي ہے مرتبت وجود المعلوم، اور علم کا اپنی علت پر توقف مرتبہ وجود طبیعت کے توقف کے بعد ہے، جو کہ مرتبہ وجود طبیعت ہی مرتبہ وجود معلوم ہے۔ تو توقف علی النظر یہ علم کی صفت ہوتا ہے، لیکن بغیر واسطے کے نہیں بلکہ واسطہ ہوتا ہے۔ معلوم کے توقف کے بعد علم کا نظر پر کیا ہوتا ہے؟ توقف ہوتا ہے۔ تو یہاں بعدیت ہے، لیکن یہ بعدیت زمانی نہیں ہے بلکہ بعدیت ذاتی ہے، اسی کے بارے میں کہتے ہیں بعدیتاً بالذات، اور یہ بعدیت بالذات ہے۔ فیتحقق الواسطۃ فی الثبوت، لہذا واسطہ فی الثبوت متحقق ہوگا، اور یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ بداہت و نظریت اور توقف علی النظر یہ جیسے علم کی بالذات صفت ہیں ویسے ہی معلوم کی بھی بالذات صفت ہیں، بلکہ معلوم کی تو بلا واسطہ صفت ہیں، اور علم کی صفت ہیں معلوم کے واسطے سے۔ یہ مصنف شارح علیہ الرحمہ کی گفتگو کا خلاصہ تھا۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔